اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ منافقت کے بارے میں بات کریں گے کہ منافق کون ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ منافق اسے کہا جاتا ہے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے، بظاہر تو مسلم ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مومن وہ ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، زبان سے کہتا ہے اور دل میں بھی یقین رکھتا ہے۔ تو جو دل میں یقین رکھتا ہے وہ مومن ہو گیا، لیکن جو ظاہر طور پہ مسلم ہے لیکن اس کے دل کے اندر یقین نہیں ہے، تو وہ دل کے اندر یقین نہیں ہے کہ اللہ بھی ہے، آخرت بھی ہے، جزا سزا بھی ہے۔ اگر یہ دل کے اندر یقین نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ اب منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورہ بقرہ کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے تو ہیں لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، خود کو، سوائے اپنے آپ کو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ وہ جانتے بھی نہیں، وہ یہ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو اور اللہ تعالیٰ کو، لیکن وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ المرض، اللہ تعالیٰ ان کے دل، ان کے مرض کو بڑھا رہا۔ ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین کے اندر فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب یہ باتیں بتائی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر۔ پہلے حصے میں مومن اور کافر کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کی گئی، پھر اس کے بعد منافق کے بارے میں بڑا ڈیٹیل بات کیا گیا۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر منافقت کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہوں۔ بعض جگہوں پہ ہے کہ منافق کے اندر 4 نشانیاں ہیں۔ تو 3 نشانیاں، 4 نشانیاں کون کون سی ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 4 نشانیاں منافق کے اندر کون سی ہوتی۔ پہلی نشانی کہ منافق جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری نشانی جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ تیسری نشانی جب وہ اس کو امانت سونپی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا لڑائی کرے گا تو گالی گلوز پہ اتر آئے گا، یعنی بڑی ہی شدید غصے میں ہو جائے گا، گالی گلوز کرے گا، جب وہ جھگڑے گا تو گالی گلوز پہ اتر آئے گا۔ تو یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر ہیں؟ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی ہے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ منافقت ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، یہ ہم ہی بتا سکتے ہیں، یہ ہم ہی جان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں منافقت کی۔ یہ ہم خود ہی اپنے آپ سے جائزہ لے سکتے ہیں۔ اب جب ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو معاشرے کے اندر ہمارے مسلمان طبقہ جو ہے، ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے، اس معاشرے کے اندر ایک دم سے جھوٹ عام ہے، وعدہ خلافی عام ہے، اور گالی گلوز، جھگڑا لڑائی عام ہے، فتنہ فساد عام ہے۔ جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے تو اس میں امانت میں خیانت بالکل عام ہے۔
मतलब اکثریت اگر دیکھا جائے تو یہ اکثر یا بیشتر لوگ اس میں مبتلا ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں عام ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ اپنے اندر نہیں دیکھتے، ہم دوسرے کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے فلاں یہ تو جھوٹا ہے، ہم کہیں گے فلاں یہ تو وعدہ خلافی کرتا ہے، ہم کہیں گے فلاں یہ تو امانت میں، ہم کہیں گے فلاں یہ گالی گلوز کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، تو ہمارے اندر جب بیماری ہے تو ہمیں علاج ہمیں کرانا ہے، علاج ہمیں اپنے آپ کو کرانا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم لے کے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس ہم ہی جائیں گے نا، جب بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم ہی کو جانا ہے۔ ہم اپنی علاج نہیں کرائیں گے تو ہمارا یہ بیماری ختم نہیں ہوگا۔ لیکن بیماری ہمارے اندر ہے، لیکن ہم علاج دوسروں کا کروا رہے ہیں، ہم علاج دوسروں کا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا رد عمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بڑی کم ہے۔ اکثریت جو ہے یہ دیکھیں گے ان میں سے ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھگڑا لڑائی کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے عام ہیں، لیکن ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ منافق جو ہوگا، منافق کے اندر بیماری لگی ہوئی ہے، وہ بیماری اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائے گا۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو وہ بیماری بڑھتی جائے گی۔ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک دھپا آ جاتا ہے، اگر ہم توبہ کر لیے تو صاف ہو گیا، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کیا تو پھر گناہ کیا، پھر دھپا آ گیا، پھر گناہ کیا، اس طریقے سے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں کوئی واعظ و نصیحت، ہماری واعظ و نصیحت کام نہیں آتی۔ جب دل کالا ہو جائے گا تو پھر کوئی چیز، ہمیں اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت، ہمیں اس دل کی بیماری کو ختم کرنے کی ضرورت، ہمیں اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو صاف کرنے کی اور پاک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان سارے عمل سے بچ سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں، آخرت پہ ہمارا ایمان ہو، کیونکہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنا نہیں، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت یہی ہے، اس دنیا کی سچائی یہی ہے، جو ہم پیدا ہو گئے تو ہمیں جانا ہی جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر ہم وہاں کامیاب ہو گئے، وہاں پہ تو ہمارے لیے کامیابی، اگر ناکام ہوئے تو ہمارے لیے ناکامی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل کے بیماری کو ختم کرے۔